السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير لائق احترام محترم معزز سامعین، روز قیامت اللہ رب العزت نے دو طرح کے گروہ بنانے ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو جنت کا داخلہ ملے گا، اور دوسرا وہ فریق فی السعیر، جسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ دو ہی لوگوں میں آ جا کے ان پہ ہی بات ختم ہونی ہے۔ اور ہم نے اس سے قبل گفتگو کی تھی کہ جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اور جہنم کے جو احوال ہیں وہ آپ نے سنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جو جہنم میں جائے گا اس کے لیے تو وہ عذاب ہے، اور جسے اللہ نے بچا لیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا کے جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ تو جنت یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے، اپنے بندوں کو انعام کے طور پہ اللہ نے عطا کرنی ہے، اور ہمارا عمل بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے۔ دنیا میں انسان دکھ دیکھتا ہے، پریشانیاں دیکھتا ہے، 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس کو ہر طرح کا سکون مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہم سے اکثر کہا کرتے تھے، ابا جان آپ بڑی محنت کرتے ہیں، دن رات آپ کام کرتے ہیں، دین کا کام، کبھی نفل و نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، اتنی محنت، اتنا کام کب ختم کریں گے اس کو؟ وہ کہتے تھے ان دا اول قدم فی الجنہ، جب پہلا قدم جنت میں جائے گا نا تب یہ سلسلہ ختم ہوگا، اس سے پہلے، کیونکہ جب انسان جنت میں چلا جائے وہاں کی نعمتیں ہی ایسی ہیں، وہاں کی جو ہے نا وہ خوشحالیاں، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کس طرح کی تیار کی ہے تو بڑی لمبی بات ہے، اور ویسے بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اور وہ جنت ایسی ہے ما لا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے رأت جس نے اس کو دیکھا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بندے کے دل میں وہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی مطلب جنت ہوگی۔ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، تو یہ موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں، ورنہ جو جنت کی جو ہے نا وہ ساری کھول کے نعمتوں کو بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ اتنی کمال کی جگہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں بڑی چیزیں سوچ سکتے ہیں، فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے، کشمیر خوبصورت ہے، یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جائیں تو کوئی علاقے ہیں بڑے خوبصورت ممالک ہیں، دل میں خیال تو آتا ہے نا اس طرح ہو، کوئی نقشہ بنتا ہے، کوئی سکیچ بنتا ہے، لیکن جنت ایسی ہے اللہ کہتا ہے کسی بندے کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس جیسی بنا لے۔ یہ جنت اتنی کمال کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جنتیوں کے بارے جو قرآن مجید میں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یعنی جنت کے جو اوصاف، جنتیوں کے اوصاف، یہ جنت کے جو احوال قرآن میں ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کس کس طرح سے بیان کیا، فرمایا جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں گے، اور جو دل میں کوئی کدورت ہوتی ہے، کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی کینہ آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ کہتا ہے ہم ان کے دلوں سے یہ ہر چیز نکال دیں گے، وہ اخواناً بھائی بھائی ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، السلام علیکم سلام کہیں گے، اور پھر صرف یہ خود کو سلام بلکہ فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، جیسے یہ گروہ جنت میں جائے گا تو فرشتے ان کو سلامتیاں دیں گے، اور سلام کہیں گے ان کو کہ تم پہ سلامتی ہو، تم وہ لوگ ہو جو رب کی بات مانتے ہو یہاں پہ آئے، جو اللہ کی خاص رحمت اور اس کا خاص انعام جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا، تم اس میں داخل ہوئے ہو، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین تمہیں ہمیشہ کی پاکیزہ اور بابرکت اور اچھی زندگی مبارک ہو۔ تو سلامتی کی دعائیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے، اور دل میں کسی قسم کی کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ سارا اللہ رب العزت نکال دیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ اللہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا، اور ان کو لباس وہ دیا جائے گا جو ریشم کا بنا ہوا لباس، حالانکہ دنیا کے اندر مرد پہ حرام ہے، وہ ریشم استعمال نہیں کر سکتا، مطلب ایک حد تک تھوڑی سی ریشم استعمال کر سکتا ہے لیکن مکمل لباس نہیں بنا سکتا، اور اسی طرح ہے نا وہ سونا حرام ہے مرد کے لیے، نہیں پہن سکتا، لیکن جنتی ایسے ہوں گے اللہ ان کے لیے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے فرمایا جو دنیا میں استعمال کرتا اس کے لیے جنت میں نہیں ہے، اور جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچ جائے گا اللہ اسے جنت میں یہ چیزیں عطا کرے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا، اور ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا، جو ہمارے ہاں مطلب جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت مہنگا لباس، اصل ریشم جو ہوتی ہے خوبصورت لباس ہے، اللہ رب العزت یہ جنتیوں کو پہنائے گا۔ البسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ ریشم بڑا خوبصورت رنگوں والا، بغیر رنگوں والا، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگا کے، متکئین، ٹیک لگا کے، جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جنتی کوئی عام لوگ نہیں ہو، اللہ کے خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ، اب تو چیزیں شاید یہ ختم ہو گئی ہیں، پہلے دور میں ہی ہوتا تھا
کہ بادشاہ جو ہوتا تھا، یہ بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ تکیہ لگا کے وہ ان کا ٹھاٹ باٹ ہوتا تھا اور اس کو بڑا جو ہے نا وہ مقام والی چیز سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جنتی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے. اور پھر جنت میں ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا، بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان کے لیے پھل ہوں گے بہت زیادہ، جتنا دل کرے وہ پھل کھا سکتے ہیں. یا ہمارے لیے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہر بندے کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ پھل کھا سکے، اور کئی ایسے پھل ہیں جو غریب لوگ نہیں کھا سکتے، اور پھر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ٹھیک مل نہیں سکتی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنت میں اللہ رب العزت ایسے پھل دے گا. جنتی جب پھل کو پکڑے گا نا تو وہ کہے گا یہ تو وہی ہے جو میں دنیا میں کھایا کرتا تھا، یہ تو وہی لگتا ہے مجھے. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے کئی گنا اچھے ذائقے والی چیز ہوگی. جب چکھے گا تو اسے پتا چلے گا یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے. بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور ان کے لیے پینے کے لیے شراب ہو. اور یہ شراب وہ نہیں ہے جو دنیا کی شراب انسان پی لے اس کی عقل ہی معاف ہو جاتی ہے، اسے تمیز ہی نہیں رہتی کسی چیز کی. یہ وہ شراب نہیں ہے، بلکہ شراب پینے کے بعد ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو جائے. ایسے ہی کمال کی شراب ہوگی. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور نظریں جھکائے ہوئے ایسی عورتیں اور حوریں اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی بھی انسان اور جن نے اس جنتی سے پہلے کبھی چھوا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں. وہ ایسی جو ہے نا پورے اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا. نظریں جھکی ہوئی اور خوبصورت ہوگی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جنت کی جو عورت ہے نا، اگر وہ دنیا میں ایک نظر ڈال دے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جتنا کچھ بھی ہے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، سارے کا سارا روشنی سے بھر جائے اور سارے کا سارا خوشبو سے معطر ہو جائے. ایک وہ نظر زمین پہ ڈال لے، وہ اتنی خوبصورت عورتیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی جو جنت میں جائیں. یہ عام بات نہیں ہے، مطلب کسی نے دیکھا تک نہیں اس عورت کو. کأنہن الیاقوت والمرجان، قرآن فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں، جیسے موتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو جنت کی عورت ہے، اللہ اکبر، اس کے دوپٹے کی قیمت دنیا کے سارے خزانے بیچ دیے جائیں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اتنا قیمتی اس کا دوپٹہ ہے جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو عطا کرنا ہے. ان المتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، چھلکتے جام ہوں گے اور خوبصورت آنکھوں کو خیرہ کرنے والی اور ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی اللہ ان کو بیویاں عطا کرے گا. اور جنتیوں کے مشغلے کیا ہوں گے؟ ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، وہ کھیلتے ہوں گے جنت میں، ایک دوسرے سے دل لگی کریں گے، کبھی وہ پھل کھا رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اور اللہ نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھال اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے پاس اس میں شراب ہے، اس میں پانی ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اور قرآن میں الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے لگیں گے جیسے کسی صاف شفاف فرش کے اوپر موتی میں کھیر دیے جائیں تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی خدمت پہ اللہ مامور کر دے گا. اللہ اکبر. اور پانی بھی ہوگا، صرف پانی کی نہر نہیں ہے وہاں پہ، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں. اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر یہ بات بیان فرمائی، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، وہ ایسا پانی ہوگا جو کبھی گدلا نہیں ہوگا، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی. اور دوسری نہر وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا، ذائقہ بدلے گا بھی نہیں. دودھ پڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، زیادہ دیر پڑا رہے چاہے فریزر میں رکھیں پھر بھی وہ اس کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایسا دودھ ہے، اس کی نہریں بہہ رہی ہوگی، اور جب تک جنتی جنت میں، اور وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اور رہنا ہی جنت میں ہے، تو اس کا ذائقہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ باسی ہو گیا. لم يتغیر طعمه، اس کا ذائقہ بدلے گا ہی نہیں.
دودھ کی نہر ہے. ہمیں خالص ملے نہ ملے، ہمارے ہاں ملاوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ خالص دودھ ہوگا اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ کبھی بدلے گا نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور پینے والوں کے لیے شراب کی نہریں بھی ہوں گی. خمر شراب کو کہتے ہیں، لیکن ہماری شراب وہ اور ہے اور یہ شراب اور ہے، اس کا پہلے بھی تذکرہ میں نے کر دیا. تو شراب کی نہریں بھی وہاں پہ ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور صاف شفاف فلٹر کیا ہوا شہد، وہ بھی چھوٹا موٹا شہد نہیں، یعنی تھوڑا سا ہے اور بندہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے گا کہ ختم نہ ہو جائے. اور وہ کوئی ایسا شہد نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں معیار ہوتے ہیں یہ بڑی کیا ہے یہ چھوٹی کیا ہے. شہد بھی وہ جو جنت میں اللہ نے تیار کیا، اصل مصفہ، صاف ستھرا شہد. اور پھر وہ کتنا ہوگا، اس کی بھی نہریں بہ رہی ہوں. اور نہریں ایک کمال کا منظر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں برلب نہر جو پلاٹ ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، جہاں جو ہے نا وہ کوئی پول شول بنا ہو اور پانی کا اس طرح کا نظام ہو تو اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن یہ کمال کا منظر ہے کہ جنتی ان کے محلات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جب نیچے سے نہر بہ رہی ہے اس کے اوپر محل تعمیر ہے، اور وہ جب اس کے اوپر گزرے گے نیچے نہر کا پانی کبھی نظر آ رہا ہے، کبھی شاید جب دل کیا جو مرضی کھا لیا، جب دل کر کیا جو مرضی پی لیا. اللہ ہمیں جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے. اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فرامین میں کچھ جنت کی باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی طرف ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں میں دروازے پہ جاؤں گا اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا جنت کے دروازے پہ. فیقول الخازن، جنت کا جو ہے نا پہرے دار ہوگا وہ کہے گا من انت، کون ہو تم؟ تو میں اس کو آگے سے جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. وہ کہے گا بکا امرت، آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ انسان آئے گا تب جنت کا دروازہ کھولنا ہے، اس سے پہلے یہ کھولنا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. اور آپ نے فرمایا ولد آدم کلہم لبائی یوم القیامت تحت لبائی یوم القیامہ، تمام آدم کی اولاد جتنی بھی ہے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. اور یہ جھنڈا ہر بندے کو نہیں مل جانا. یہ کئی لوگ بس یہ بات سن کے لو جی کوئی بات نہیں، ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول سے پیار ہی بڑا، محبت رسول پہ جان بھی قربان. ربیع الاول آ گیا، اب جھنڈیاں لگ گئی ہیں، لوگوں نے کل لائٹیں لگا دی، لوگوں نے. حیرت کی بات یہ کہ محبت کا تقاضا ہے نا، مسجد نہ جاؤ کوئی حرج نہیں ہے، لائٹ لگنی چاہیے، جیسے ہی ربیع الاول ہو لائٹ لگی. یہ نہیں ہے وہ لوگ جو جھنڈے کے نیچے آئیں گے. یہ خوش فہمی ہم نے پالی ہوئی ہے کہ لو جی میں تو جو ہے نا جو مرضی کرتا پھروں، آپ سے بس پیار ہے اور کچھ نہ کچھ میں نے ثبوت دے دیا، جھنڈے میں آ جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں انکار بھی کو کرے گا، وہ کیسا بدبخت ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ کا ساتھ جسے نہ ملے، جو جنت میں جانے سے انکار ہی کرتا. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخل ہونے کا اقرار کیا، داخل ہونے کی کوشش کی. اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، جس نے میری بات کا پاس ہی نہیں رکھا، جس نے سنت کا کوئی پرواہ نہیں کی، میرے فرامین پہ کوئی توجہ نہیں دی اور بس وہ خالی خولی نعرے لگاتا رہا اور وہ کہتا رہا جی مجھے بڑا پیار ہے، وہ اس جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا. آپ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار ہی کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کی حدیث کو ماننا، آپ کے فرامین پہ پورا پہرا دینا، یہ ہوتی ہے محبت. یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے آنے والے بندے کی صفات. اللہ ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو گروہ داخل ہوگا نا، سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا ان کا چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور دوسرا گروہ جو داخل ہوگا آپ نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ جنت میں درجات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات. تو اللہ نے ہر بندے کو اس کے درجے پہ رکھنا ہے، جیسا جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے درجات ہوں گے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے اگر والدین یا رشتہ دار، قریبی جو رشتہ دار ہیں، اگر ان کا درجہ اونچا ہے، اولاد نیچے درجے پہ ہے، یا اولاد اونچے درجے پہ چلے گی والدین نیچے پہ ہیں،
اللہ یہ نہیں کرے گا کہ اوپر والوں کو نیچے لے آئے، بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جائے گا، ان کا درجہ بلند کر دے گا اور ان کی آپس میں ملاقات بھی کروا دے گا۔ تو فرمایا 100 درجات ہے جنت میں، سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے، اور دوسرے کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا 100 درجات ہیں، تو تم نے جب بھی اللہ سے سوال کرنا ہے جنت الفردوس کا مانگا کرو، یہ سب سے اونچی جنت ہے اور اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا عرش ہے، یعنی جنت کا کوئی درجہ اس سے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی سوال کرو فاسألو، جب بھی تم نے سوال کرنا تو کس چیز کا کرنا؟ جنت الفردوس کا، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور جنت کے دروازوں کے بارے آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنت میں جو ہے نا وہ 8 دروازے ہیں، کسی کو نماز کے دروازے سے، جو نماز سے بڑی محبت کرتا ہے، نماز کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، اس نے ترک ہی نہیں کیا، اور کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا اتنا صدقہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ اس دروازے سے آواز دی جائے گی، اور کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزے رکھنے والا، تو طرح طرح کے جو ہے نا وہ نام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے، مطلب ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا نا کہ اس سے فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے۔ کمی ہوتی ہے زندگی میں، ہو جاتی ہے، کسی کے روزوں میں کمی ہوگی، کسی کے صدقہ و خیرات میں ہوگی، کسی کے نمازوں میں ہوگی، تو کہیں نہ کہیں تو وہ پکا ہے نا کہ ایک دروازے سے اس کو آواز آ جائے۔ اللہ کے رسول یہ بتائیں کوئی ایسا بھی ہے کہ 8 دروازوں سے اس کو آواز ہے جاؤ جس میں سے جی چاہے تمہارا داخل ہو جاؤ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا انت منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا جسے 8 دروازوں کی طرف سے آواز آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، یہ جنتی لوگوں کی علامات بھی ہوتی، اب میں آج کے دن کون ہے جس نے کسی جنا مریض کا تیمارداری کی ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کیا، یہ جنت کے اعمال ہیں۔ آج کے دن کون ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، نہیں میں نے کیا۔ یعنی آپ جب جب سوال کرتے ہیں ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ پھر آپ نے کھڑا کر دیا، کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں جس میں یہ صفات جمع ہو جائیں اللہ اس کو پکا جنتی بنا دیتا ہے۔ تو ابو بکر سے کہا انت منہم، مجھے اللہ سے پکی امید یہی ہے کہ اگر 8 دروازوں سے کسی کو آواز دی جائے گی تو ابو بکر صدیق وہ تو ضرور ہوگا۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کی صفات کیا ہوگی؟ جردن مردن مکحلین، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، بے ریش ہوں گے، داڑھی بھی نہیں ہے، بالکل بال ختم ہے، یعنی کوئی چیز ایسی جس سے بندے کو حاجت ہوتی ہے کہ اس کو سنوارنا پڑے، وہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا ان کی عمریں 30 سے 33 سال کے درمیان ہوں گی، جوانی کی عمر میں اللہ رب العزت یعنی بندے کو اس میں جو ہے نا وہ داخل کر دے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی نا، اس نے آ کر اللہ کے رسول میرے لیے جنت کا جو ہے نا وہ دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں نہیں جاتے، تو وہ رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ فوت جب ہوا تب بوڑھا تھا جیسا بھی تھا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو یہ حالت ہوگی، اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا، مکحلین کا معنی ہوتا ہے سرمگی آنکھیں جن میں سرما لگا ہوتا ہے، یہ جنتی لوگوں کی صفات ہوں گی۔ اللہ اور 33 سے 30 سال کے درمیان عمر ہوگی اللہ جب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی چھڑی، ساؤت کہتے ہیں چھڑی کو، چھوٹی سی چھڑی، اس کے رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے نا، کتنی جگہ ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ۔ فرمایا یہ موضع صوت فی الجنہ، اتنی جگہ جنت کی جو ہے وہ دنیا کی تمام زمین، دنیا کے تمام خزانوں، خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور زمین کے نیچے جو خزانے دفن ہیں وہ سارے بیچ بھی دیے جائیں تو اتنی جگہ جنت کی کوئی خرید ہی نہیں سکتا، اتنی مہنگی جگہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں پلاٹ کی قیمت ہوتی ہے نا، فلاں اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ نیزے کے برابر، ایک چھڑی کے برابر جگہ جو ہے وہ بھی کوئی خرید نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو حوریں ہوں گی نا، صحیح بخاری کی روایت، جو نا وہ بیویاں ملیں گی، آپ نے فرمایا ان کا جسم اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا سفید ہوگا
فرمایا ان کے جسم کے اندر جو ہڈیوں کی مکھ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہو، اتنی سفیدی، اتنی خوبصورتی، اور کسی انسان اور جن نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور یہ محلات پھر اللہ نے ان میں تعمیر کیے جنتیوں کے لیے۔ آپ معراج کی رات جب گئے نا تو آپ نے واپس آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ تو نے کہا یہ قریش کا ایک آدمی ہے اس کے لیے۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے قریش کا جو آدمی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس محل میں نے جو ہے نا وہ اندر جانے کی کوشش کی، میں نے دیکھا ایک حور وضو کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو جنتیوں کے لیے محلات بھی ہیں، اور پھر جنت کا کھانا، جنت میں پینا، یأکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون، حدیث کے الفاظ ہیں وہ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، اور کھانا پینا جو دل میں آئے گا کھائیں گے۔ انار کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، قرآن مجید میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے انگور کا تذکرہ کیا، گوشت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا ان کی میزبانی مچھلی کے گوشت سے کی جائے گی، یعنی ہر جو دل میں آئے گا، ما تشاؤون، جو دل کرتا ہے نا، کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج ہے نا وہ اس طرح کا گوشت ہونا چاہیے، تو وہ اللہ جو یہ خواہش کرے گا اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ کسی درخت پہ پھل لگا ہوا ہے تو وہ دل کرتا ہے اس کو میں کھا لوں، وہ بندے کے سامنے آ جائے گا، اس کی پہنچ میں آ جائے گا۔ یہ بڑی کمال کی نعمت ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَتْفَلُونَ، جنتیوں کو تھوک بھی نہیں آئے گی، جنتیوں کو پخانا وغیرہ کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے جو ہے نا وہ سوال کر فما بال الطعام، پھر ان کا کھانے کا کیا ہوگا، کھانا کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے کھانے کا حال یہ ہے کہ ایک ڈکار آئے گا یا پسینہ آئے گا اور سارا کھانا اللہ اسے ہضم کر دے گا۔ کوئی ایسی ضرورت، آپ جو مرضی دنیا حاصل کر لیں، جتنی مرضی دنیا کما لیں، آپ جہاں بھی جائیں نا، کوئی بھی آپ نے گھر لینا ہے، جو نا پلاٹ لینا ہے، کسی سوسائٹی میں جانا ہے، پیسہ جتنا بھی ہے، آپ وہاں سیوریج سسٹم ضرور دیکھتے ہیں۔ نکاسی کہاں پہ ہوگی؟ ہونی ضروری ہے، لیکن جنتیوں کو اس چیز کی حاجت ہی نہیں۔ کیسی کمال کی، یعنی کو واش روم کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نہ بنائیں، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ نے جنتیوں کے لیے یہ رکھا کہ ان کو تھوک بھی نہیں آنی، ان کو جو ہے نا وہ کسی قسم کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایسے پاکیزہ لوگ بنائے، یعنی یہ کوئی تھوڑا بہت بھی جس میں ہوتا ہے نا کوئی گندگی والی چیز، اگرچہ ہم سارے پاک ہیں لیکن گندگی ہمارا اس سے واسطہ تو پڑتا ہے، ہم اس کو دھو کے پاک ہو جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، واسطہ تو پڑتا ہے نا۔ جنتیوں کا یہ تک واسطہ نہیں پڑے۔ کتنے پاکیزہ لوگ وہ بنائے اللہ نے، کتنی کمال کی اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے کہ جو جسم میں گیا وہ کھانا تھا، اب وہ کھانا کہیں نہ کہیں تو نکاسی ہونی ہے، لیکن اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ پسینے کے ساتھ یا وہ کوئی جو ہے نا وہ جسم میں کوئی اس طرح کا سلسلہ بنایا وہ ایسی ہضم کر دیا، وہ نکاسی کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور پھر پینے کے لیے وہ پہلے میں نے تذکرہ کر دیا، اللہ نے نہریں بنائی ہیں، وہ مختلف قسم کی نہریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہوں گے اور وہ ایسے ہیں جیسے مشرق اور مغرب میں ستارے چمکتے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اور جنت کے محلات اور خیمے کیسے ہیں؟ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے اور کستوری کا گارا لگا ہوا، وہ اس چیزوں کے سے تعمیر کیے ہوئے خیمے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں درخت بھی ہوں گے، اور آپ نے فرمایا وہ درخت اتنا بڑا ہوگا، ایک گھوڑا، عام گھوڑا نہیں ہے جس کی رفتار تھوڑی کم ہوتی ہے، آپ فرمایا تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، جنت کے درخت کے سائے کو وہ جو عبور نہیں کر سکتے، اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ساقھا من ذہب، وہ درخت ایسے ہوں گی ان کی جڑیں سونے کی ہوں گی۔ اور پھر جنتی اگر اس کا دل کرے گا نا جنت میں کہ میں کھیتی باڑی کروں، کوئی کسان لوگ یا کوئی جو ہے نا وہ دیہاتی لوگ، اگر اس کا دل کرتا ہے جیسے کہ میری کھیتی بھلے جو ہے نا وہ بھلے پھولے، اس کو دیکھ کے جو ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ خواہش کرے گا اللہ میرا دل کرتا میں یہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی کروں، تو اللہ اس کو اس کی اجازت دے گا اور اس کے لیے ایسی سہولیات دے گا، وہ آج جو ہے نا وہ کوئی بیج بوئے گا، صبح دیکھے گا تو اس کی فصل لہلہا رہی ہوگی۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو جنتی کو عطا نہیں کی جائے، جو کچھ وہ اللہ سے سوال کرے گا، جو کچھ مانگے گا، اور سوال بھی وہی ہونا ہے
جو اللہ نے اس کے جو ہے نا وہ دل میں ڈالا ہوا ہے، ہر پاک چیز یہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ جنت میں جو درخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد اپنی امت کو جا کے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جنت جو ہے نا وہ بنائی ہے، لیکن یہاں پہ تم نے اپنی خود سے جو ہے نا وہ شجرکاری کر کے آنا دنیا سے۔ اور فرمایا شجرکاری کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، یہ جتنی دفعہ پڑھو گے اللہ جنت میں درخت لگاتا رہے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو یہ لفظ بول دیتا ہے نا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن میں 12 رکعتیں پوری کر لیتا ہے، یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے، وہ 12 رکعتیں بھی آپ سارے جانتے ہیں کون سی ہیں، تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور پھر درخت کی باتیں بھی ہیں، اللہ ہمارے لیے جنت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا بندوبست فرما دے۔ جنت کا بازار بھی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہفتے کے دن لوگ اس بازار میں جائیں گے، جیسے ہفتہ بازار لگتا ہے، اتوار بازار لگتا ہے، جنت میں ہفتے کا دن ہوگا، اور ہفتے والے دن جنتی بازار میں جائیں گے اور بازار میں ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں چلے گئے تو پھر بھول گئے سب کو، وہاں ساری چیزیں ہوں گی، جنتی جنتیوں سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ بات چیت ہوگی، محبتیں بانٹیں گے، گپ شپ ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ تو فرمایا جب واپس آئیں گے نا وہاں ایک اندھیری چلے گی، ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے اندر ایک دھول اڑے گی، وہ مٹی عام نہیں ہوگی، وہ مٹی کستوری کی ہوگی، وہ ان کے چہروں پہ لگ جائے گی اور ان کی خوبصورتی میں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ جب یہ گھر آئیں گے اپنی بیویوں سے آگے کہیں گے تمہاری خوبصورتی تو پہلے سے زیادہ ہو چکی، وہ آگے سے کہیں گے تم بھی باخدا پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے، یعنی جب گئے تھے تو تم اور تھے، اب آئے ہو تو اور ہو، یعنی جب یہ ہفتے کے دن جب یہ جائیں گے اللہ رب العزت ان کی خوبصورتی میں اضافہ فرما دے گا۔ اور جنت میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نچلے درجے والا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا نا تو اللہ اسے کہے گا، بلکہ یہ حدیث بڑی مزے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک شخص وہ جہنم میں اس کے جو ہے نا وہ گناہ سارے ختم ہو گئے، وہ جہنم کے قریب ہے لیکن جہنم سے نکلا نہیں ہے، قریب ہے، بس نکلنے والا ہے، تو وہ اس کو کبھی تھپیڑے لگیں گے آگ کے، کبھی کیا ہوگا، بیچارہ گرتا پڑتا جہنم سے تھوڑا سا باہر نکلا ہے۔ جب باہر نکلے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس سے تھوڑا دور کر دے، اس کی تپش آتی ہے، مجھے اس کا دھواں آتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اللہ کہے گا نکال دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سوال نہ کرنا، تم نے سوال اس کے بعد پھر کہتا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے۔ پھر حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سامنے ایک درخت کو بلند کیا جائے گا، وہ دیکھے گا درخت کتنا پیارا ہے، اس میں پھل لگے ہیں، اس کا سایہ ہے، اللہ سے کہے گا اللہ ذرا اس کے قریب کر دے، اس درخت کے نیچے چلا جاؤں، یہاں ذرا جہنم سے تو دور کر ہی دیا ہے، لیکن اس کے سائے میں اگر جگہ مل جائے تو کیا ہی بات۔ تو اللہ رب العزت اسے کہیں گے میں نے تم سے کیا کہا تھا اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اللہ بس آخری دفعہ اب دوبارہ نہیں کہوں گا، مجھے اس درخت کے نیچے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس درخت کے نیچے کرے گا، اللہ پھر اس کے سامنے ایک اس سے بھی بڑا درخت کھڑا کرے گا، یہ پھر اللہ سے کہ اللہ اب اس درخت کے نیچے کر دے، اس کا سایہ بھی گھنا ہے، اس کے پھل بھی زیادہ ہے، اللہ اس کے نیچے، اللہ پھر وہی بات اللہ اسے کرے گا کہ تم نے وعدہ کیا، کہتا نہیں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب اس درخت کے نیچے جائے گا وہ جنت کے بالکل قریب درخت ہوگا، کنارے پہ ہوگا، ابھی اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اب جنتیوں کی گپ شپ سن رہے ہیں۔ حدیث کے عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے ہمیں بیان فرمائی تو آپ بڑا مسکرائے، یعنی اس جنتی کے الفاظ پہ اللہ کے رسول مسکرانا شروع ہو گئے، اور ابن مسعود نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ بھی مسکرانا شروع ہو گئے کہ حدیث ہی کمال کی، جب یہ گپ شپ سنے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ، وہ آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ سے کہے گا اللہ اگر اس میں داخل کر دے تو اس کے بعد کچھ نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پھر وعدہ خلافی، پھر وہی بات، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو جو میں تمہیں دے دوں جس کے بعد تم سوال نہ کرو، مجھے کوئی ایک بات کرو۔ بتا کہتا ہے یار بار بار اچھا نہیں لگتا، تم بار بار وہ ایک بات پہ آ جاؤ جو تم کہتے ہو میں وہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد سوال نہیں۔ وہ کہے گا اللہ جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد میرا کوئی سوال نہیں۔ تو اللہ کہے گا اچھا بتا
جتنی دنیا تو دیکھ کے آیا مت پوری دنیا جتنی تمہیں جنت دے دوں تو یہ اللہ سے پتا کیا آگے گا؟ اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ الفاظ جب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو آپ مسکرانا شروع ہو گئے. آپ بہت زیادہ مسکرائے. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مسکراتے مسکراتے پھر یہ حدیث بیان فرمایا اللہ سے کہا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ میں ادنا درجے کا جنتی جہنم میں اپنے جو ہے نا وہ اعمال کی شامت بھگت کے یہاں پہ آیا ہوں تو کہہ رہا پوری دنیا دے دو. اللہ رب العزت فرمائے گا جا دنیا نہیں دنیا اور ایک دنیا میں جتنی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ میں نے تم کو عطا کر دی ہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سب سے نچلے درجے کا جنتی ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جتنی سلطنت ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو دے گا جو نچلے درجے کا ہے اور جو اعلیٰ درجے کا اس کا آپ خود حساب لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. بغیر حساب, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. اس کی بات انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے کریں گے یہ کون لوگ ہوں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو ان کی سب سے بڑی نعمت وہاں پہ پتہ کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. آپ دنیا جتنی حاصل کر لیں, دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی آ جائے, جو مرضی ہو جائے, بیماری آ سکتی ہے. ہاں اس کا علاج دریافت ہوگا, اس کے علاج پہ محنت ہوگی, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بیماری آنی نہیں ہے. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا بندہ بیمار نہیں ہوگا. اللہ جنتیوں سے کہے گا ان لکم ان تصحوا, آواز آئے گی جاؤ کے بعد صحت ایسی دی ہے کبھی بیماری نہیں ہے. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, جاؤ تمہیں جوانی عطا کر دی ہے اس میں کبھی بڑھاپا نہیں ہے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, کبھی کمر درد نہیں ہے, کبھی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے کمر چھک گئی ہے بوڑھا ہو گیا ہوں. پر میں جوانی اور ہمیشہ کی جان. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, جاؤ تمہیں ایسی زندگی دی ہے جنت میں موت نہیں ہے. موت نہیں ہے, سب کچھ دے دیا. اب یہ بار بار کہیں گے اللہ رضی تو یا رب, اللہ راضی ہو گئے, راضی ہو گئے. 14ویں رات کی طرح چہرے چمک رہے ہیں اور اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں, اتنی نعمتیں, اللہ کچھ نہیں چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کے نور دے, نور کے پردے ان کو سائڈ پہ کر دے گا, نور کے پردوں کو ہٹا دے گا اللہ رب العزت, اور پھر جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب اسے اللہ کا دیدار ہوگا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ جنتی ساری, اور یہ نعمتیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں, ساری بھول جائے گا کیونکہ اللہ کو دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو روزانہ 2 دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے. ایسے لوگ خاص ہوں گے. اللہ ہم سب کو ایسی جنت میں جمع فرما دے جیسے ہم یہاں جمع ہیں, اور اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.